بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ایس ایم افضل حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ایک اس طرح کی گفتگو ہے جس میں کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں اور کچھ چیزوں کا جائزہ بھی لینا ہے ہم نے۔ کئی کام ہمارے جب رکتے ہیں تو ہم بے ساختہ ایک لفظ نکالتے ہیں کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا۔ یہ ہوتا ہے نا اس طرح اس بات کو۔ اچھا، جب ہم اس کی کتاب کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر رب نے تمام چیزوں کے حکم جاری کر دیے ہیں۔ اب ایرر کہاں آ رہا ہے کہ یہ بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے یا ہماری سوچ سے نکلتی ہے یا ہمارے کام کا کیا تعلق اس کے حکم سے ہے یا نہیں ہے، یہ اس پہ تھوڑا سا نا ذرا جائزہ لینا ہے آج۔ دیکھیں نا، حکم یعنی آرڈر یا ایک کہہ دینا یا ایک قانون کو نافذ کر دینا یا ایک بات کو وضاحت کے ساتھ واضح طور پر صاف الفاظ میں مینشن کر دینا، جیسے حکم کر دیا اقامت کا، واقیم الصلاۃ کا، حکم کر دیا زکوٰۃ کا، حکم کر دیا بڑوں کی یعنی کہ فرما برداری کرنے کا، تو اب کس حکم کا انتظار ہم کر رہے ہیں، یہ ذرا اس پہ سوچنا ہے۔ اس پہ ذرا آج بات کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہم اس کے حکم کے فلسفے کو یا فارمولے کو فالو کر رہے ہیں، تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز رہ جاتی ہے جس میں انسان کہتا ہے کہ جی ابھی اللہ کا حکم نہیں ہو رہا، کیونکہ اس نے جتنے اپنے حکم تھے، جتنے اپنے آرڈر تھے، وہ سب کے سب پاس کر دی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں اس بات سے، ہو سکتا ہے کہ آپ اتفاق نہ کریں۔ تو پھر جب کاموں کے اندر ایرر کا آنا، کاموں کے اندر رکنا، کاموں کے اندر پریشانی کا آ جانا یا کسی وجہ سے کام کا نہ ہو پانا، اس میں یہ لفظ کیوں یوز ہوتا ہے کہ ابھی شاید اللہ کا حکم نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا ڈیپلی سبجیکٹ ہے اور اس سبجیکٹ کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے۔ آغاز کرتے ہیں ہم رب کے ان حکموں کا جو اس نے قرآن کے اندر آرڈر جاری کر دیے، اور اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا جو کارکردگی یا ہمارا جو کام یا ہمارا جو سلسلہ کار ہے اس کے کہنے کے مطابق ہو رہا ہے یا اپنی اس میں سائنس یا اپنا منطق یا اپنا فارمولہ ہم نے بنا کر اس کام کو شروع کر دیا ہے، اور جہاں پر کام رک گیا ہے وہاں ہم اللہ میاں کو لے آئے ہیں۔ یہ ذرا اس پہ سوچنا ہے۔ جب ان چیزوں کو سوچنا شروع کریں گے نا آپ کہ رب نے کون کون سے حکم صادر کر چکا ہے، اور بقایا کسی حکم کی ابھی جہاں تک میری نالج ہے، تھوڑی سی نالج ہے، گنجائش نہیں ہے۔ یعنی جو ایک معاشرتی چیزیں ہیں، روزی کا بھی اس نے حکم کر دیا، رزق کا بھی اس نے حکم کر دیا، اچھے لوگوں کا بھی اس نے حکم کر دیا، پیغمبروں کی اطاعت کا بھی اس نے حکم کر دیا، عبادت کا بھی اس نے حکم کر دیا، اولاد کے متعلق بھی اس نے حکم کر دیا، بیوی کے حقوق کے متعلق بھی اس نے حکم کر دیا، پڑوسیوں کے متعلق بھی اس نے حکم کر دیا، اڑوسیوں کے متعلق بھی اس نے حکم کر دیا، امیری کے متعلق بھی حکم کر دیا، غریبی کے متعلق بھی حکم کر دیا، روزے کے متعلق بھی حکم کر دیا۔ اب کون سا حکم ایسا ہے جس پہ کافی سارے لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی بھی اللہ کا حکم نہیں؟ ایون جوڑے بنانے کا بھی اس نے حکم کر دیا، قیامت کی نشانیوں کا بھی اس نے حکم کر دیا۔ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے میری۔ اب یہ جو لفظ فلاں چیز بڑی محنت سے بڑی بھاگ دوڑ کر کی تو
ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ ہے ہمارے پاس کیا ایسی سورس ہے, یہ کیا ایسا کنیکشن ہے, یہ کیا ایسا رابطہ ہے کہ ہمیں ایک گیس یا ایک اندازہ ہو جائے کہ اس میں اللہ کا بھی حکم نہیں ہوا. کوئی ہے آپ کے پاس کوئی ایسا پیرامیٹر یا پیمانہ یا ترازو یا کوئی ایسی چیز؟ تو پلیز مجھے بھی آپ ذرا ایڈوائز کریں, بتائیں کہ جی ہاں یہ اس چیزوں کا معاملہ ہے یا اس چیزوں میں یہ دیکھیں ایک ڈسکشن ہو رہی ہے, بحث نہیں ہم کر رہے. ایک سوال اٹھ رہا ہے دل کے اندر کہ کون سا ایسا حکم ہے جو ابھی آنا ہے, جس کے متعلق ابھی بقایا جات ہیں. فرق کس کے اندر آ رہا ہے؟ فرق ہمارے اندر آ رہا ہے, ہماری سمجھ کے اندر آ رہا ہے, ہماری سوچ کے اندر آ رہا ہے. ہم اگر اس کے بتائے ہوئے حکموں کو فالو کرنا شروع کریں پھر شاید ہمیں کسی حکم کا اب انتظار نہیں ہے, شاید اب ہم کسی معاملے کے اندر پریشان نہ ہوں, اور شاید ہم جو ایک غم والی, دکھ والی, اذیت والی زندگی گزارتے ہیں یہ شاید ہم اس فیز سے نکل جائیں اگر ہم اس پراپر لفظ حکم کو سمجھنا شروع کر دیں. دیکھیں نا, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ رب نے زکوٰۃ کے متعلق ایک حکم دے دیا ہے, ابھی دینا بقایا نہیں ہے, لیکن ہم یہ کیوں یہ چیزیں, یہ وقت یا ہم یہ کیوں اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے. یہ کون سا ایسا ایک دعویٰ ہے, یہ کون سی ایسی ایک سورس ہے جو ہمیں یہ الفاظ کہلواتی ہے؟ یہ اس پہ تھوڑا سا آپ بھی ذرا اپنا ذہن یا ویژنس کھولیں. جب اس پوائنٹ پر آپ پہنچیں گے, حکم والے پوائنٹ پر, پھر یہ جو جملہ ہے یا یہ جو بات ہے کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا, یہ کنورٹ ہو جائے گی کہ ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہے, ہمارے اندر کوئی کمی ہے, ہمارے اندر کوئی کام کرنے میں کہیں ہم نے بھول کر دی, کہیں ہم مسٹیک کر بیٹھے ہیں. اس کو بلیم نہیں ہم دیں گے رب کو کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے. پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے وہی خود احتسابی کا نظام, اپنے آپ کو چیک کرنے کا نظام, اپنے آپ کو آگے لانے کا نظام, اپنے آپ کو سمجھنے کا نظام, اپنے آپ کو دیکھنے کا نظام, اپنے آپ کو پرکھنے کا نظام, اس کو پھر فالو کرنا شروع کریں گے. اور جب ہم اس کو فالو کرنا شروع کریں گے پھر آ جاتی ہے بات کہ شاید ابھی اللہ کا حکم نہیں. اسی طرح گفتگو ہوتی ہے, اسی طرح باتیں ہوتی ہیں. یہ تمام باتیں سمجھنی ہیں, یہ تمام باتیں ایک میٹیریل ہے, ایک خزانہ ہے جو رب نے عطا ہمیں کر دیا. اور کتنی مزے کی بات, کتنی دلچسپ بات, رب کی شان کی بات کہ کوئی بھی چیز کو پردے میں نہیں رکھا. تمام چیزوں کو, تمام جو آرڈر پاس کرنے تھے ان کو کلیئرٹی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو میسج پہنچا دیے گئے. رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. آج کا موضوع تو بہت ہی اچھا ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اللہ کا حکم نہیں ہوا یا نہ ہونا تھا. جی. ابھی آپ نے جوڑوں کا حکم کیا کہ جوڑے بھی اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے جوڑ شادیاں مت کرو. جی. تو یہ ماں باپ تنگ آ کے پریشان ہو کے جوڑ بے جوڑ شادیاں کر دیتے ہیں. ہاں جی. آگے پھر خمیازہ بہت برا, وہ تو اپنا بوجھ اتار دیتے ہیں, وہ پھر بری جگہ اپنی بیٹیوں کو پھینک دیتے ہیں. جی. پھر آگے جا کے پھر نسل پیدا ہوتی ہے, وہ پھر چل پڑتی ہے. جی. یہ بھی کیا اللہ کا حکم, اس کو ہم اللہ کا حکم مان لیں؟ نہیں, دیکھیں نا جو اس نے کہا یہی چیزیں ہیں, یہی تو بات ہے آج کی کہ اللہ کا حکم تھا. ہاں. اس لیے تمہارے نصیب میں یہی لکھا تھا, اللہ پاک نے یہی اللہ کا حکم تھا کہ تمہاری شادی بڈھے سے ہو, ہاں. تمہاری شادی بے جوڑ سے ہو, تمہاری شادی یہ ہو. یقین کریں میں ایسی وے میں کھڑی ہوئی ہوں کہ اتنا دل پریشان ہے. واقعی بے جوڑ شادیاں بے مزہ ہوتی ہیں اور اولاد بھی نالائق نافرما بردار ہوتی ہیں. کیوں کہ ہم آہنگی نہیں ہوتی ہے. ماں باپ سوچ سمجھ کے اتار دیتے ہیں کہ ہم غریب ہیں, ہمارے حالات ایسے, چلو رشتہ آیا ہے نکال دیں.
ایسے دروازے سے برے رشتے منہ پھاڑ کر کھڑے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں اللہ پاک بے بس بے کس لڑکیوں کی کیوں نہیں مدد کرتا ہے؟ کیا ان کے جوڑے ایسے برے نصیبوں میں لکھے ہوتے ہیں؟ کیا اللہ میاں کا یہی حکم ہوتا ہے؟ یہ آپ مجھے روشنی ڈالیں کچھ باتوں میں بہت پریشان ہوں. بات کرتے ہیں جی. بہت شکریہ آپ کا. اب دیکھیں اس معاملے میں بھی سورہ نساء کے اندر, سورہ مومنون کے اندر اور سورہ طلاق کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ رب نے جوڑے کا ذکر کیا. اور یہ جو بات کہ اس کے حکم کی عدولی یا بعد میں سارے کا سارا بلیم رب کے اوپر ڈال دینا, بات ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے, تو اس میں اپنے آپ کو دوش نہ دینا اور نصیب کا رونا یا نصیب کو سامنے لے آنا یا رب سے گلہ کرنا کہ رب نے اس طرح کا ہمارے ساتھ معاملہ کیوں کیا. اب جو اس نے ان صورتوں اور ان آیات کے اندر جو حکم صادر کر دیا, جو جاری کر دیا, بڑا کلیئر, یعنی مومن کے لیے مومن اور خبیث کے لیے خبیث, یہ تمام چیزیں رب نے کلیئرٹی سے بتا دی نا جی. اس میں کوئی وہ تو نہیں کہ چھپا کر رکھی چیزیں. تو جب اس نکات کو, اس پوائنٹ کو جیسے جیسے سمجھتے جائیں گے, رکھیں گے. کالر ہے ایک اور. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مسز ریاض بول رہی ہوں پنڈی سے. جی بہن میری حکم کریں. ہاں جی, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے آسمانوں پہ بنائے ہیں. جی جی, تو پھر یہ جو شادیاں ہوتی ہیں اگر خدا نہ کرے کوئی ناکام ہو جائے ہاں جی کچھ, تو پھر یہ تو اللہ کا ہی حکم ہوا نا. جی میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں نا جی, یہی آج کا موضوع یا آج کی بات یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ رب نے تمام چیزوں کے حکم صادر کر دیے ہیں مثبت وے میں. اب جب ہم اپنے کام کو اور اس کے بتائے ہوئے حکم کو چیک کرتے ہیں کہ رب نے کس انداز سے کہا اور رب نے کس طریقے سے کہا اور رب نے کس حساب کے ساتھ کہا. جیسے چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جیسے بچی یا بچہ بلوغت تک پہنچیں تو ان کا معاملہ شادی کا کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی, یہ آرڈر ہے, ایک حکم ہے. ٹھیک ہے. اب جناب کوئی کہتا ہے جی میں ایم بی اے کر لوں, کوئی کہتا ہے جی میں سی اے کر لوں, کوئی کہتا ہے جی میں ڈی اے کر لوں. یہ حکم سے ہٹنے والی بات ہو گئی, اپنی مرضی کو شامل کرنے والی بات ہو گئی, اپنی سوچ کو اس نظام کے اندر ان کرنے والی بات ہو گئی. تو اس پہ پھر جب کوئی رشتہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اس میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم یہ تھا. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کا جو حکم قرآن کے اندر بتایا گیا وہ کیا ہے, اور جو بعد میں معاملہ ہے اس کا حکم ہم کس طرح کلیئر کر سکتے ہیں, یہ کس طرح اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اللہ کا حکم تھا. یہ بات ہے. اور پوچھنا, جیسے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جی, ہم لوگ یہی کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے. یہ اللہ کا حکم کیوں؟ موت کا کنٹرول کرنے والا کون ہے, زندگی دینے والا کون ہے, یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا جی. بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب اللہ کا حکم یہ کہاں ہے کہ طلاقیں دیتے رہو؟ پہلے یہ بتائیں, کسی جگہ ہے؟ سخت نام منع کیا ہے رب کی سب سے ناپسندیدہ چیز ہے یہ. اب معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس وقت, سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے اس وقت, کیوں اس کی بیس نہیں لوگ سمجھ پاتے, اس کی بنیاد نہیں سمجھ پاتے. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی. بہت شکریہ جی. السلام علیکم جی. ناظرین, تو بات ہو رہی تھی کیا کہ جی اپنی غلطی سے, اپنی مسٹیک سے, اپنی کوتاہیوں سے اور اپنی ہی ندامت سے اس کے بعد سارے کا سارا ذمہ وہ میرے اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ جی اللہ کا یہ حکم تھا. اب جہاں پر مرنے کی بات ہے تو رب نے بتایا مرنے کا کہ جی اللہ کا حکم, اور ہر چیز کی دسترس رب کے ہاتھ میں. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, پازیٹیوٹی کے ساتھ بات کریں, کراس کویسچن کی طرف نہ جائیں. رب نے احکام دیا والدین کے متعلق, رب نے بہن بھائیوں کے متعلق بتایا, حکم بتا دیے نا رب نے ایک ایک چیز کا. کوئی ایسی چیز بتا دے جس پہ ہماری میچنگ اور رب کے بتائے ہوئے چیزوں میں جب فرق آتا ہے پھر وہاں سے سسٹم گڑبڑ ہوتا ہے. جیسے
فرمایا گیا کہ جی اتنے ٹائم پر سو جانا چاہیے اور رب نے رات تمہارے آرام کے لیے بنائی، یہ حکم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر آپ 4 بجے تک یا 6 بجے تک انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی چینل کو آپ فالو کر رہے ہیں تو یہ رب کا